تقدیر تو خیر ایک بہت ہی بڑا مسئلہ ہے، اور لوگ اس میں اپنا آپ کو خود ہی نقصان پہنچاتے ہیں کہ سب کچھ تو پہلے سے لکھا ہوا ہے، ہمارے ہاتھ میں تو کچھ ہے ہی نہیں، سب کچھ تو اللہ لکھ چکا ہے، اب گناہ اور ثواب کیسا، سزا اور عذاب کیسا؟ جو ہو رہا ہے اللہ نے لکھا ہے اس لیے ہو رہا ہے، کچھ برا ہو جائے تو کہتے ہیں کہ تقدیر میں لکھا تھا اور اب یہ بدل نہیں سکتا۔ ایک ہے تقدیر مبرم جو کبھی بدلی نہیں جا سکتی، جیسے پیدائش کا وقت اور جگہ، موت کا وقت اور موت کی وجہ، آپ کی ظاہری صورت اور آپ کی روحانی اہمیت، یہ کبھی نہیں بدل سکتا کہ یا اللہ تو میری پیدائش کا وقت بدل دے یا میری روحانی صورت بدل دے۔ اور دوسری ہے تقدیر معلق، جس میں آپ کے پاس فری ویل ہے، مکمل اختیار ہے کہ آپ یہ کریں یا نہ کریں، یہ کریں گے تو ایسا ہوگا، وہ کریں گے تو ویسا ہوگا۔ آپ گوگل پر جائیں اور سورج کے کل نکلنے کا وقت دیکھ لیں، تو سورج کل اس لیے تھوڑی اس وقت میں نکلے گا کہ گوگل کو اس بات کا علم ہے، یا دو گاڑیاں ایک ہی ٹریک پر ایک دوسرے کی جانب بہت تیزی سے آ رہی ہیں اور آپ لکھ دیتے ہیں کہ یہ آپس میں ٹکرا جائیں گی، تو وہ گاڑیاں اس لیے تھوڑی ٹکرائیں گی کہ آپ نے لکھ دیا تھا کہ بھائی گاڑیاں ٹکرائیں گی، ان کے پاس فری ول تھی بریک لگانے کی۔ تقدیر کا تعلق ہے قدر سے، اندازہ لگانا، ایویلیویٹ کرنا، قدر و قیمت کا اندازہ لگانا، اور اللہ نے ہر جاندار کے لیے ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے۔ تو تقدیر اللہ کے لامحدود علم کا شمار ہے۔ اٹ از ناٹ اے پری ڈیسٹینیشن، اٹ از جسٹ اے پری نالج، اور یہ آپ پر بالکل مسلط نہیں ہے۔ اللہ کا کسی چیز کا علم رکھنا آپ کی فری ول کو نہ دباتا ہے نہ ختم کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک پرندہ ہے، اس کے پر ہیں، وہ اڑتا ہے، یہ اس کی قدر و قیمت ہے۔ ایک انسان ہے، اس کے پر نہیں، یہ اڑ نہیں سکتا لیکن زمین پہ دوڑ سکتا ہے، یہ اس کی قدر و قیمت ہے۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے لا يكلف الله نفسا الا وسعها Every individual will be judged according to what was given to him۔ تو اب جو آپ کے اختیار میں ہے تقدیر معلق، تو وہ آپ کے کسی عمل سے یا دعا سے بدل سکتا ہے، اور یہ اس لیے نہیں ہوگا کہ اللہ کو پہلے سے علم ہے، اس نے پہلے سے لکھ رکھا ہے، بلکہ وہ کام آپ نے اپنی مکمل فری ول سے اپنے پورے اختیار سے کیا ہوگا، چاہے وہ ظاہری کام ہو یا روحانی۔